کسی نے میرے سے زیادہ جیل کاٹی ہو ختم نبوت میں، خواہ وہ شورش کشمیری کے ساتھ ہو، عطا مولانا عزیز جو ہیں لال مسجد علی ان کے والد عبداللہ صاحب ہوں، یا شیخ القرآن غلام اللہ صاحب ہوں، تاج پوری صاحب ہوں، میری ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں، اور جب ختم نبوت کا سپاہی وزیر داخلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں کرنا بھی میرا خیال ہے غیر ضروری ہے۔ اور آپ اسرائیل ریلی کر رہے ہیں، کون اسرائیل کو مان سکتا ہے جی؟ اب آپ کو اسٹام لکھ کر دیں فضل الرحمان صاحب کو کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور اسرائیل کو مانے جانے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخری آدمی ہوگا عمران خان اس پاکستان کا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا۔ اور 4 باتیں میں نے کہی تھی اس وقت میں ریلوے میں تھا۔ نمبر 1 یہ استعفے نہیں دیں گے، نمبر 2 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، نمبر 3 یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ 4 کا میں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلے راول پنڈی کے رخ کرنے کا بریکنگ، یہ چاہتے ہیں کہ بس ڈسکشن شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارا میڈیا اتنا زبردست ہے کہ وہ بریکنگ نیوز یہ چاہتے ہیں۔ اور شکر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہی آئیں گے، اور اسلام آباد میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم ان کا 19 تاریخ کو بیہیو بھی دیکھیں گے کہ 19 تاریخ کو وہ اپنے سیاسی، آئینی اور اخلاقی حق کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے سیاسی اور آئینی حق کو غلط استعمال کریں گے تو ایک شعر میرا آج کل بہت مقبول ہے کہ دعا کرو گے وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ سو ہماری طرف سے کھلا اعلان ہے، آئین اور قانون کے تحت آؤ گے تو احترام پاؤ گے، آئین اور قانون کو ہاتھ میں لوگے تو آئین اور قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا۔ اینی کوشچن؟ جی مظہر، ایک منٹ ٹھہر جا، مظہر تو میں دیتا نا۔ بابا ایک بیٹھ جائیں، 1 سے 10 گریڈ تک میں پینشن بلینز میں دے گیا ہوں، باقی جو رہ گئی ہیں یہ غریبوں کو پہلے دی ہیں، وہ بھی میرے سے بہتر وزیر ہیں۔ اور اب آپ نے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے خریداری کیوں نہیں کی، میں بے وقوف نہیں تھا، میں بھی خریداری کر سکتا تھا، لیکن اس لاہور کے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں 3 دفعہ میں نے ٹینڈر کرائے، 3 دفعہ چین کا سنگل ٹینڈر آیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے بڑے صحافی ہیں، لاہور ہیڈ کوارٹر ہے جرنلزم کا، اگر میں سنگل ٹینڈر ایکسیپٹ کرتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ میں نے کرپشن کی ہے۔ میں نے تینوں کے تینوں ریجیکٹ کیے، اور بایو میٹرک میں کر گیا تھا ٹینڈر، اور بجلی کے جتنے مجھ سے لگ سکے تھے، جتنے پیسے جمع ہو سکے تھے، سارا ایک ایک پیچھا کیا، وہ کنیکشن لگ رہے ہیں قانونیوں میں، اور مجھ سے اچھے وزیر آئے ہیں، متحرک وزیر آئے ہیں، وہ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، میں آئی ٹی۔ جی مظہر، دیکھیں پی ڈی ایم کی قیادت سے ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے، کچھ اور باتیں ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی بہتر کھیل رہی ہے، کھیلتی رہے، ٹک ٹک، میرا مطلب ہے وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، کھیلتی رہے۔ مولانا صاحب جو ہیں آخری 5 اووروں کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بھی ہم سے گلہ شکایت نہیں ہوگی، ہم ان کا احترام برقرار رکھیں گے۔ اگر انہوں نے احترام کا مطلب غلط لیا تو پھر میں پارلیمانی زبان میں عرض کر چکا ہوں کہ 560 مدرسے ہیں مظہر صاحب اسلام آباد میں، جس میں سے صرف 92 رجسٹرڈ ہیں، 562 مدرسے ہیں۔ یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جن کے کمپاؤنڈ اٹیچ ہیں، اگر میں وہ مسجدوں کے ساتھ جو حفظ والے بچے شام کو چلے جاتے ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا، یہ ان کا کر رہا ہوں جن کے طلبہ وہاں رہتے ہیں۔ سو ہم کسی پر بھی رجسٹریشن ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کیونکہ اس وقت سیاسی مسئلہ ہے، اس وقت یہ مسئلہ نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن اگر لوگوں نے مسئلے اٹھائے تو پھر سارے مسئلے اٹھیں گے۔ جی
دیکھیں ایف آئی اے ابھی آج مجھے مظہر ٹھیک کہہ رہا تھا اور ملک صاحب بھی کہ میں پورے 1 مہینے کے بعد 14 تاریخ کو ہی میں نے چارج لیا، اس میں 2 چھٹیاں آ گئی، تو آپ سمجھے ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا۔ ایف آئی اے کو ٹھیک کریں گے، ایسا ٹھیک کریں گے قوم کے لیے۔ جو لوگ ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں ان کا بھی میں نے ان کو کہا کہ ان سے پیسے نہ لیں، ان کو جیلوں میں نہ پھینکیں، یہ غربت کے مارے لوگ آئے ہیں، جن پر اگر کیس ہوں اس پہ ضرور ہاتھ ڈالیں، لیکن جو پیٹ کی غربت ختم کرنے کے لیے ملکوں سے باہر گئے اور ڈپورٹ ہو گئے ان پر نیا قانون لائیں گے اور ان کو جی بیٹے کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے۔ عمران خان جس کا نام ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈیل نہیں ڈھیل دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو، تو خان نے کہا یار یہ جملہ تو نے کہاں سے نکالا ہے؟ سو نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، آئین اور قانون کا احترام کریں گے، جیسا کریں گے، بڑا اچھا جملہ ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، آئین اور قانون کا احترام کریں گے۔ جی ملک صاحب ایک تیرا ہو گیا نا ایک سوال۔ اچھا اوکے ابھی جواب دیتا ہوں ملک صاحب۔ صحیح کہہ رہے دیکھیں نہ پانا ٹھیک ہے ملک صاحب، دیکھیں ابھی تو یہ 8-10 دن براڈ شیٹ ہی چلنی ہے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا کہ اس کی 19 کی جو الیکشن کمیشن آئینی ادارے کے سامنے پروٹیسٹ ہے وہ بھی براڈ شیٹ کی نظر ہو جانی ہے، کیونکہ اتنا میڈیا اس پر کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پاناما 2 ہے، جس طرح پاناما میں یہ کوئی جواب نہیں دے سکے اسی طرح یہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اور یہ کیونکہ 8-10 دن چلنا ہے تو میرا خیال ہے آپ کا سوال زبردست ہے، اس میں اور نئے انکشافات ہوں گے۔ جی میں یہی ہوں ابھی۔ جی کون کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس پی آر میں فرق ہے، اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کوئی کسی کو فون نہیں کر رہا، کسی کو شوق ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے کہ میرے پہ بڑا پریشر ہے، مجھے بڑا تنگ کیا جا، یہ سمجھ لیں کہ اس کا دل ہے ان کو چھوڑ کے جانے۔ جتنے لوگوں نے استعفے لکھ کر دیے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کمپیوٹر سے لکھ کر دیے ہیں، ہاتھ سے ایک آدمی نے استعفا لکھ کر نہیں دیا، اور جب ان کو بلایا جائے گا کہ آئیں ذرا بتائیں یہ آپ ہی نے لکھا ہے، تو یہ مرتضی عباسی کی طرح کہیں گے نہیں جی میں تو نہیں لکھا، 2 دفعہ ملا ہے، ایک ہی دفعہ اس نے کہا میں نہیں لکھا، میں خاکہ اس کو بھیجا تھا امیر مقام کو، پتہ نہیں کس طرح آ گیا آپ کے پاس۔ سر ایک دفعہ ہلتا ہے آدمی استعفا دیتے ہوئے، ابھی 2.5 سال پڑے ہیں عمران خان کے کو۔ جی ابھی اگر میری بات پہ آپ یقین کر سکتے ہیں تو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جس کے کب جمعہ مبارک دن ہے، نماز کے بعد کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، بلکہ انہوں نے مجھ سے، میں تو جس دن خود مجھے بھیجا گیا میری خواہش تھی کہ مجھے وہ لیڈ کرتے، اس سے بڑی بات نہیں میں کہہ سکتا۔ دیکھیں میں اس کی نوکری کرتا ہوں، اس کے ساتھ وزیر ہوں، تو جو بات سچ ہے کہہ رہا ہوں۔ جی بیٹے پولیس آرڈر 2002 جو ہے وہ پنجاب میں پوری طرح رل گیا ہے، ابھی 5 مہینے میں آپ دیکھیں 5 آئی جی بدل چکے ہیں، اور پھر آئی جی وہ میں نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے بھائی پنجاب والا، مجھ سے مرکز کا سوال کرو۔ جی بیٹے جی ابھی دیکھیں کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں چاہتا کہ انتشار اور خلفشار بیٹھا ہو، اور کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی، اور درمیان کے راستے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن بند گلی میں جانے کی بجائے کھلے راستوں میں اور کھلے معاملات میں تیار ہونا چاہیے اس کو بات۔
میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ 16 فروری ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے, اس کو رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو میرے اختیار میں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, باقی فیصلہ عمران خان کا. اس نے کہا نہیں کرنا. سو اب اللہ جانے اور اس کے کام جانے. ایک بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے دنیا میں جو اپنے عوام میں آ کے زندہ رہتا ہے, جیل میں رہتا ہے. لوگوں نے جیلوں سے, بھٹو کے دور میں لوگوں نے سیٹیں جیتی ہیں, انتخاب جیتے ہیں, اور ہمارے پڑوس میں لوگوں کا جیلوں میں انتقال ہوا ہے, لیکن ان کی سیاست نہیں مری. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑے سکون میں رہوں, یہ لوگ دھکے کھائیں اور اس ٹھنڈ میں وہاں جا کے دھکے کھائیں. سب سے پہلے کئی دنیا میں ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے خونی بیٹوں کو, خون بلڈ ریلیشن کو قربانی کے لیے آگے کرتی ہیں. میں ایک نہیں, درجنوں دنیا میں ایسی تنظیموں کے نام بتا سکتا ہوں جو اپنی اولاد کو, اپنے پوتوں کو قربانی کے لیے آگے رکھتے ہیں. یہ جان بچانے کے لیے اپنی اولاد کو رکھتے ہیں, مار کھانے کے لیے آپ کے بچے کو رکھتے ہیں. جی وہ ڈالر پتہ لگ جائے گا 8 دن میں. لاسٹ 3 کوسچن تیرے ہو گئے یار 2. یار تیرا ریلوے والا ہی حال ہے ابھی بھی. دیکھیں مہنگائی, آٹا آگے سے سستا ہوا ہے, چینی چند دنوں میں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, چینی چند دنوں میں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹماٹر, پیاز, آلو سستے ہیں, گھی مہنگا ہے. لیکن یہ ساری مہنگائی ان چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں, بے ایمانوں اور منی لانڈر اور پاناما اور براڈ شیٹ کے لٹیروں کی وجہ سے ہوئی. لاسٹ کوسچن. اچھا سیکنڈ لاسٹ, پہلے یہ میں پوچھ جی. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس اسمبلی پہ جس پہ فضل الرحمان لعنت بھیجتا ہے, لفظ میں آپ کا ٹی وی سے آپ نکال کے ساتھ میرے جب آپ کے سوال کا جواب دوں دکھائیں کہ یہ وہ لفظ نہیں بولتا, لعنت کا لفظ میں نے بول دیا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے جس میں وہ خود صدر کا کینڈیڈیٹ ہوا, میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ جعلی اور فلاں اسمبلی ہے. اس اسمبلی میں یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اسی اسمبلی میں جس پہ لعنت بھیجتے ہیں, تھوک کے چاٹ رہے ہیں. یہ دیکھیں کبھی کامن نمائندہ نہیں ہوگا. سندھ میں تحریک انصاف کا اور پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوگا, پنجاب میں نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا الیکشن ہوگا, کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کا الیکشن ہوگا, بلوچستان میں بھی تحریک انصاف. چاروں صوبوں کی ایک قومی سطح کی اب پارٹی ہے. سیکنڈ لاسٹ کوسچن پھر ادھر اسامہ. بالکل مطمئن ہے, میں کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر وہ ہائی کورٹ کے جج سے کرانا چاہیں, سارے آدمیوں کو نوکری سے بھی نکالا ہے, دہشت گردی ایکٹ میں بھی ڈالا ہے, 302 میں بھی ڈالا, پھٹے پہ لٹکا دیا سب کے سب کو. کوئی ایک بندہ اگر وہ, ان سے میں نے خود بات کی, ان کے گھر چل کر بھی گیا, وہ مطمئن ہے. اگر نہ مطمئن ہو تو اب تو کیبنٹ نے پاس کر دیا ہے, صوبہ میں لا منسٹری کو خط لکھوں گا اور ہائی کورٹ کے جج سے انکوائری ہو جائے گی. لاسٹ سیکنڈ لاسٹ دین لاسٹ. مجھے میرے بھائی جان مجھے نہیں پتا کہ اس سے کوئی ناراض ہوا. یہ اور پھر لاسٹ مظہر. جی بچے مجھے ان وزیروں کا نہیں پتا, شام کو تو سارے ہی ہوتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ. صحیح کیے تھے پھر مظہر. میں میرا ٹائم پورا ہو گیا 2. جی ایک پیج پہ, بالکل ایک پیج پہ. دیکھیں میں آپ سے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ کوئٹہ میں جو کچھ بھی مسئلے حل ہوئے اس میں حکومت اور عسکری لوگ ایک پیج پہ تھے, ورنہ میری کیا مجال کہ میں کوئٹہ 2 دفعہ جاتا. مظہر پھر لاسٹ. یس اگری. تیز کریں گے اس کو, تھوڑا سا ٹائم دے دیں, 1 مہینہ ہوا ہے صرف.
جرائم ہیں، وائٹ کالر کرائم، کب تک اس کو انشاءاللہ تعالی 100 دن کے اندر اندر FIA کو بھی ٹھیک کریں گے. لاسٹ کوشچن. او ہو گیا تیرا. صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ DGI/SPR کا یہ جواب دینا کہ وہ آئیں ہم انہیں چائے پلائیں گے، از اٹ جسٹیفائڈ؟ میرا مطلب ہے وہ بھی انسان ہے، جرنل جو ہے. آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں جرنلسٹوں سے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں تو میں کہیں کہ فضل الرحمان آئے تو کشمش والا حلوہ کھلاؤں گا.